السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ محترم ناظرین کرام، عقیدہ صحیحہ سے متعلق 7 روزہ اس دینی کورس میں آج 5واں درس اور 5واں ایپیسوڈ لے کر میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایمان کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، اور ایمان کے ارکان میں سے 3 ارکان کی میں نے وضاحت کی تھی: اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے کتابوں پر ایمان۔ ان 3 چیزوں کے متعلق میں نے جو بنیادی باتیں تھیں ان باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا۔ آج اس کے بعد کے 3 جو بڑے اہم ارکان ہیں، ان 3 چیزوں کو، 3 باتوں کو آپ لوگوں کے روبرو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، ایمان کے متعلق چوتھا رکن جو ہے وہ رسولوں پر ایمان ہے۔ اللہ کے پیغامبر، اللہ کے میسنجر، جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی آپ لوگوں کے سامنے، اس میں اللہ نے اس بات کو بیان کیا اور یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ لوگوں کو رسول بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے، جب بھی لوگ، یہ سلسلہ شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت نوح علیہ السلام سے نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو ابو الانبیاء تھے، حضرت آدم علیہ السلام تو سارے انسانوں کے باپ تھے، وہ ہمارے جد امجد تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب لوگ راہ راستے سے بھٹکنے لگے، راہ راستے سے بھٹک گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد پھر نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام کے بعد لوگ زمانے تک عقیدہ توحید پر قائم و دائم تھے۔ اس کے بعد لوگ بگڑنے لگے تو پھر نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ شروع ہوا، یعنی ایک کے بعد دیگرے بہت سارے انبیاء آئے۔ ان کی تعداد کتنی ہے اس تعلق سے کوئی حتمی بات موجود نہیں ہے۔ جو یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 ہے، وہ روایت سنداً مضبوط نہیں ہے، وہ روایت سنداً مضبوط نہیں ہے، تو تعداد حتمی تو نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے انبیاء اور رسول کو اللہ نے بھیجا، کیونکہ یہ اس آیت میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ ہم نے ہر امت میں یعنی جو نئی امت تھی، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ جو امتیں گزری ہیں ساری امت میں کوئی نہ کوئی رسول اللہ کی طرف سے آیا، جس سلسلے کی آخری کڑی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ دیکھیے، میں بار بار یہ نام لے رہا ہوں کہ انبیاء اور رسول، یعنی نبی اور رسول، علماء کے یہاں نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے۔ علماء کے یہاں نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے۔ جیسے کہ عام طور سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جس کے اوپر کتاب نازل کی گئی وہ رسول ہے، اور جس کے اوپر کتاب نہیں نازل کی گئی وہ نبی ہے۔ اور یہ بھی بات بیان کی جاتی ہے کہ جس کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا وہ رسول ہے، اور جس کو دعوت و تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا وہ نبی ہے۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ جو دوسری بات میں نے بیان کی کہ جس کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا جائے وہ رسول ہے، اور جس کو دعوت و تبلیغ کا حکم نہ دیا جائے وہ نبی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس سلسلے کی سب سے بہتر بات جو علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے بیان کی رحمہ اللہ، ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو، نبی اور رسول میں فرق ہے، لیکن نبی اور رسول کے فرق کی جو بنیادی توجیہ ہے، جو بنیادی فرق ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا ہر وہ پیغمبر ہے، اللہ کا ہر وہ نبی رسول ہے جس کو جھٹلانے والی قوم کی طرف بھیجا گیا، جس کو جھٹلانے والی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ جیسے قریش یا اہل مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، یہ سب جھٹلانے والے لوگ تھے، یہ سب
तौहीद को भूल चुके थे, ये सब तौहीद के दुश्मन बन गए थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया आखिरी नबी और रसूल बनाकर। हर रसूल नबी हो सकता है लेकिन हर नबी रसूल नहीं हो सकता। हर रसूल नबी हो सकता है लेकिन हर नबी रसूल नहीं हो सकता। तो अल्लाह के रसूल नबी और रसूल दोनों थे। आपके ऊपर किताब नाजिल की गई, कुरान नाजिल किया गया और आप झुटलाने वाले कौम की तरफ भेजे गए। तो जो झुटलाने वाली कौम की तरफ, मुकद्दिबीन की तरफ जिन्हें भेजा जाए वो रसूल हैं। और बहुत सारे ऐसे भी नबी थे जो झुटलाने वाले कौम की तरफ नहीं भेजे गए, बल्कि एक नबी की जब वफ़ात हुई तो उन्हीं की शरीयत को रिमाइंड करने के लिए, उसकी याद दहानी कराने के लिए उसके बाद दूसरे नबी को भेजा गया। जैसे बनु इसराइल में बहुत सारे अंबिया को भेजा गया, बहुत सारे अंबिया को भेजा गया, तो उनमें सब को किताब नहीं दी गई थी, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे नबी थे जो पहली की शरीयत को सिर्फ़ याद दहानी कराने के लिए आए थे, उसी को याद कराते थे लोगों को, उन्हीं अहकाम पर लोगों को अमल कराते थे। तो जिन्हें मुकद्दिबीन की तरफ भेजा गया, और जिन्हें मुकद्दिबीन की तरफ भेजा गया, एक नई किताब नाजिल करके भेजा गया, वो रसूल हैं। और जो ऐसे ही नॉर्मली भेजे गए पुरानी शरीयत की याद दहानी कराने के लिए, वो नबी हैं। और ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि नबियों को दावत व तबलीग का हुक्म नहीं दिया गया था, बल्कि जितने भी अंबिया और रसूल आए, चाहे वो नबी थे चाहे रसूल, सबको दावत व तबलीग का हुक्म दिया गया। सबको दावत व तबलीग का हुक्म दिया गया। सबसे ये कहा गया कि एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया जाए। और ये सिर्फ़ अंबिया और रसूल का नहीं, बल्कि इस दुनिया में हर जानने वाले का ये फ़र्ज़ है कि वो लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाए। ख़ास तौर से उलमा, ये वरसतुल अंबिया हैं, अंबिया के वारिसीन, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को अक़ीदा सहीहा से मुतारफ़ करवाएं, अक़ीदा सहीहा के बारे में बतलाएं। तो जब उलमा की ये ज़िम्मेदारी है तो नबियों की तो बदरजे औला थी, इसलिए ये कहना कि नबियों को तबलीग का हुक्म नहीं दिया गया था, ये गलत बात है, ये दुरुस्त बात नहीं है। तो मैंने ये बयान किया कि रसूलों पर ईमान रखना ये ज़रूरी है। और सबसे पहली है बात इस हवाले से मैंने ये कही कि अंबिया और रसूल में क्या फ़र्क था। अब रसूलों पर ईमान रखने का क्या मतलब है? रसूलों पर ईमान रखने का मतलब ये कि हम सारे रसूलों को सच्चा मानें, सारे रसूलों को हम सच्चा मानें, और ये हम यकीन रखें कि अल्लाह ने जितने रसूल भेजे थे इजमाली तौर से उन पर अक़ीदा रखें कि ये सब रसूल सच्चे थे, जो भी अल्लाह की तरफ से आए वो सब सच्चे थे, वो सब सच्चे थे। दूसरी बात ये कि हम उनमें किसी तरह की तफरीक ना करें, किसी तरह की भी हम तफरीक ना करें। हम ये सब के बारे में ये यकीन रखें कि ये सब अल्लाह के पैगंबर और अल्लाह के नबी और रसूल थे, और हम किसी को फादिल और किसी को मफजूल ना करार दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मना किया, हालांकि आप सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, इस पर हमारा अक़ीदा और ईमान है कि आप सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, सारे अंबिया में सबसे अफजल हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने ये मना किया कि ला तुफ़द्दिलूनी अला यूनुस इब्न मत्ता, कि यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मुझे फ़जीलत ना दो। यानी आपने तवाज़ुअन ये बात कही कि देखो यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर अंबिया पर मुझे फ़जीलत ना दो, यानी ये सब बातें ज़्यादा बयान ना करो, बल्कि हमारा अक़ीदा इस पर हो कि सारे अल्लाह के पैगंबर और रसूल थे, सब के ज़िंदगी का मकसद ये था कि ये लोगों को एक अल्लाह की तरफ दावत दी जाए, एक अल्लाह की तरफ बुलाया जाए। तो हम किसी के भी ताल्लुक़ से ये तफरीक न करें, सब के बारे में हम ये अक़ीदा रखें कि सब अल्लाह की तरफ से हैं। और साथ साथ ये हम अक़ीदा और ईमान रखें कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल हैं। आपके साथ ख़त्म नबूवत हो गई, आपके साथ नबूवत और रिसालत का सिलसिला ये ख़त्म हो गया। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं थे, और तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन थे। तो हमारा ये अक़ीदा और ईमान है कि आपके साथ नबूवत ख़त्म हो गई, अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया है। अगर आपके बाद कोई आदमी नबूवत का दावा करता है तो वो आदमी कज़्ज़ाब है, वो आदमी झूठा और दज्जाल है। आपके ज़माने में भी कुछ ऐसे, आपके वफ़ात के बाद, आपके वफ़ात के बहुत जल्द ही कुछ ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने नबूवत का दावा किया, और सहाबा इकराम ने उनसे क़िताल किया। और उसके बाद दीगर ज़मानों में भी लोग, बाज़ झूठे मक्कार और दज्जाल किस्म के लोग नबूवत के मुद्दई, नबूवत का दावा करने वाले ज़ाहिर हुए।
علماء نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھوٹا اور مکار قرار دیا، اس لیے کہ ہمارا ختم نبوت پر ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تو اگر آج بھی کوئی آدمی چاہے وہ جتنا بھی نیکوکار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اگر وہ چلتے چلتے اس بات کا دعویٰ کر دے کہ وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ اس کے اوپر شیطان مسلط ہو چکا ہے، شیطان حاوی ہو چکا ہے، اس لیے کہ نبی کے بعد، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آدمی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ تو نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانا جائے، سارے انبیاء پر اجمالی اور تفصیلی ایمان لے آیا جائے، جن نبیوں کا تفصیلی تذکرہ قرآن و سنت میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، ان پر تفصیلی ایمان لے آیا جائے، ورنہ یہ ایمان لے آیا جائے کہ سارے انبیاء اللہ کی طرف سے تھے، سارے رسول اللہ کی طرف سے تھے، اور سب اللہ کے دین کو پہنچانے میں اپنی زندگی سب نے صرف کر دی۔ اس کے بعد ایمان کے ارکان کا 5واں رکن کیا ہے؟ آخرت پر ایمان رکھنا۔ آخرت پر ایمان رکھنا یعنی اس بات پر عقیدہ اور ایمان رکھنا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ کائنات فنا ہو جائے گی، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، سارے انسان جو اس وقت موجود ہوں گے سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا، سارے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندہ جو اس دنیا سے جائے گا، سارے لوگوں کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد ان سے حساب و کتاب لے گا، اور یہ آخرت کا سما ہوگا۔ آخرت پر ایمان میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، جیسے آخرت پر ایمان میں موت پر ایمان رکھنا، یہ بھی آخرت پر ایمان کا ایک جز ہے کہ ہم یہ عقیدہ اور ایمان رکھیں کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ ہے، جو انسان ہے، جو مخلوق ہے، وہ سب فنا ہونے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر ہم اللہ کی طرف ستردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر ہم اس اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہم اللہ کے سامنے لوٹائے جائیں گے، اور ہمیں جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا ہے ان سارے چیزوں کا ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ موت کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ انسان جتنا بھی اس دنیا میں مال و دولت کما لے، جتنا بھی عزت و وقار بنا لے، وہ سارا عزت و وقار، ساری دنیاوی مال و منال، یہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اور انسان کو موت آئے گی، بلکہ انسان کو کیا ساری مخلوقات کو موت آئے گی۔ اور اس دنیا میں نیک سے نیک انسان موجود تھے، انبیاء و رسول موجود تھے، اور سب کو اس دنیا میں موت واقع ہوئی۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ لو کان فی الدنیا بقاء، اگر دنیا میں کوئی باقی رہتا، کسی کو بقا نصیب ہوتی، تو وہ سید الاولین والآخرین ہوتے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ تو موت آخرت پر ایمان کے حوالے سے یہ بڑا اہم رکن ہے۔ اسی لیے قرآن اگر آپ کھولیں، قرآن آپ پڑھتے ہیں تو یہ آخرت پر ایمان کا جگہ جگہ حوالہ دیا گیا ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان وہ لوگ رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان یہ لوگ رکھتے ہیں، یعنی مومنین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے جگہ جگہ آخرت پر ایمان کا حوالہ دیا گیا۔ تو آخرت پر ایمان کا ایک حصہ موت پر ایمان رکھنا، اسی طرح آخرت پر ایمان کا ایک حصہ برزخ کی زندگی پر ایمان رکھنا، قبر کی زندگی پر ایمان رکھنا، یعنی ایک انسان اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اور ایک آخرت برپا ہو رہی ہوگی، جب بیچ کا ایک مرحلہ ہے برزخی مرحلہ، قبر کی زندگی کا مرحلہ۔ تو اس پر اور اس کی تفصیلات پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ آدمی کہ قبر میں انسان جاتا ہے، چاہے اسے قبر کے گڈھے میں ڈالا جائے، اسے جلا کر بھسم میں کر دیا جائے، راکھ بن جائے وہ، یا اسے سمندر میں ڈھیل دیا جائے، وہ کسی بھی طرح جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا یہ اخروی، یہ برزخی مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں انسان کے اعمال کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ یعنی ابھی آخرت برپا نہیں ہوگی، لیکن قبر کی زندگی میں انسان کے اعمال کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اگر وہ نیک ہوگا تو اس کی قبر برزخی زندگی جنت کی کیاری بن جائے گی، اور اگر وہ بد ہوگا، برا ہوگا،
تو یہ جہنم کا اس کی قبر جہنم کا ایک حصہ بن جائے گا۔ تو قبر کی زندگی پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قبر کی زندگی کو برزخی زندگی جس کا تعلق غیبیات سے، جو ہم دیکھ نہیں سکتے، صرف ہم ایمان رکھ سکتے ہیں، جو کتاب و سنت میں وارد ہوا ہے۔ اس لیے کہ بعض ایسے بھی لوگ آئے جن لوگوں نے قبر کی زندگی کو، برزخی زندگی کا انکار کر دیا، کہا کہ اتنی بڑی قبر ہے، اتنی سی قبر میں کیسے فرشتے آئیں گے، کیسے فرشتے آ کر سوال و جواب کریں گے؟ اس لیے کہ قبر میں جب انسان جائے گا تو اس سے سوال ہوگا سب سے پہلے کہ آپ کا رب کون ہے، من ربک ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، اور جو آدمی یعنی جو رسول تمہارے درمیان بھیجے گئے ان کے حوالے سے تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا کہتے ہو۔ تو یہ سارے سوالات کے لیے فرشتے آئیں گے، تو وہ لوگ عقل پر اس کو پرکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسے اتنے بڑے قبر میں کیسے فرشتے آئیں گے، کیسے سوال و جواب ہوگا۔ دیکھیے ان سارے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق غیبیات سے ہے، ان چیزوں سے ہے جو ایمان بالغیب ہے۔ تو ایمان بالغیب سے برزخی زندگی بھی ہے، تو برزخی زندگی آخرت پر ایمان کا ایک حصہ ہے، اس پر بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اسی طرح آخرت پر ایمان کے حوالے سے ایک چیز اور بھی ہے کہ قبر کی زندگی میں نعمت اور زحمت دونوں چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، کہ قبر میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ قبر کی زندگی آدمی کے نیک عمل کے اعتبار سے یا تو جنت کی کیاری بن جائے گی، یا برے عمل کی وجہ سے جہنم کا ایک حصہ بن جائے گا، جہنم بن جائے گا اس کے لیے۔ تو اس پر بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اسی طرح آخرت پر ایمان کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب آخرت برپا ہوگی، جو آخرت برپا ہوگی، میدان محشر برپا ہوگا، میدان محشر کا سما ہوگا، انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد حشر کا موقع ہوگا۔ حشر کا موقع ہوگا، لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، لوگ اکٹھا ہوں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا اس نیکی کو وہ دیکھے گا، وہاں پر اللہ حاضر کر دے گا اس نیکی کو، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ برائی کو بھی اس دن دیکھے گا۔ تو اس پر بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے، حساب سے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ بعض ایسے لوگ ہوں گے جو سر تک پسینوں میں ہوں گے، بعض ایسے لوگ ہوں گے جو پیٹ تک، بعض ایسے لوگ ہوں گے جو گھٹنوں تک، ہر آدمی، بعض ایسے لوگ ہوں گے جو اس سے کم یا اس سے زیادہ، ہر آدمی پسینے میں شرابور ہوگا، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، بڑا مشکل مرحلہ ہوگا وہ۔ تو ان سارے چیزوں پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح آخرت پر ایمان کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ میزان، ترازو ایک ہوگا جس پر اللہ اعمال کو تولے گا۔ ترازو کیسا ہوگا اس پر بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہوگا۔ اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اس کی تفصیلات جتنی بیان کی ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں، باقی تفصیلات ہم سے غائب ہے اور اس پر ہم عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح حوض کوثر ہوگا جس کا تذکرہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیث میں موجود ہے کہ ہر آدمی ہر مومن حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا، اور جو آدمی ایک مرتبہ پی لے گا اسے پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور جو بدعتی لوگ ہیں، جو وہ لوگ ہیں جو دین میں نیا نیا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو وہاں سے حوض کوثر سے بھگایا جائے گا۔ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہا جائے گا کہ اس کے لیے دوری ہو جن لوگوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ اسی طرح پل صراط کا مرحلہ ہوگا، یعنی جنت و جہنم کے درمیان ایک پل نصب کیا جائے گا، ایک برج ہوگی جس پل سے گزر کر آدمی کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے نیچے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی، جہنم کے انگارے اور جہنم کے شعلے ہوں گے۔ اس پل سے لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے گزریں گے، بعض لوگ بہت ہی تیزی سے گزر جائیں گے اور بعض لوگ دھیرے گزریں گے، بعض لوگ پلک جھپکنے کے مقدار میں گزر جائیں گے، بعض لوگ ہواؤں کی طرح گزریں گے، بعض لوگ گھوڑوں کی رفتار میں گزریں گے، بعض لوگ چلتے ہوئے گزریں گے، بعض لوگ رینگتے ہوئے گزریں گے، لیکن گزرنا سب کو ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اللہ نے کہا کہ جو بھی ہے، ہر آدمی کو اس پل سے، مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد پل صراط ہے، ہر آدمی کو اس پل سے گزرنا ہوگا۔ یہ ہمارے رب کے اوپر یہ حتمی، ہمارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے۔ پھر اللہ متقیوں کو بچا لے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، متقیوں کو اللہ بچا لے گا، اور جو کافر ہوں گے، جو برے لوگ ہوں گے وہ لوگ کٹ کر اسی جہنم میں گر جائیں گے۔
تو یہ پل صراط کے مرحلے پر بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ آخرت کے ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے، اور اسی طرح آخرت کے اوپر ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم جنت پر ایمان رکھیں، ہم جہنم پر ایمان رکھیں، کہ اس لیے کہ ہمارا آخری ٹھکانہ یا تو جنت ہے اور یا جہنم۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کا ٹھکانہ مولا جنت بنا دے، اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے، اس لیے کہ یہی آخری ٹھکانہ ہے اور یہی ابدی اور دائمی ٹھکانہ ہے، کہ آدمی کا حساب و کتاب ہوگا، حشر کا سما ہوگا، لوگوں کا حساب و کتاب کرنے کے بعد پل صراط کے مرحلہ سے پار لگنے کے بعد یا تو آدمی کو ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور یا تو ایسے بھی لوگ ہوں گے، ایسے بھی مشرکین ہوں گے، ایسے بھی کفار ہوں گے جن کے اوپر جنت کو حرام کر دیا گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے۔ تو یہ آخرت کے دن پر ایمان کے یہ سارے مراحل ہیں، ان سارے مراحل پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اب اس کے آخرت کے اوپر ایمان کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا اثرات ہمارے زندگی پر مرتب ہونے چاہیے۔ دیکھیے، آخرت کے اوپر یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ موٹی بات میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ آخرت کے اوپر ایمان سے ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اس کے بعد گناہوں سے بچتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا جو کچھ چل رہی ہے اس میں اگر آدمی برے کام سے بچ رہا ہے تو صرف اور صرف جو مسلمان، جو مومن برائی کے کام سے بچتا ہے یا برائی کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک بے چینی پیدا ہو رہی ہے، تو وہ بے چینی پیدا ہونے کا صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات سے خوف کھاتا ہے کہ کل آخرت کا دن ہوگا، کل حساب دینا ہوگا، کل اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ وہ انہی مراحل سے خوف کھا کے وہ برائیوں سے بچتا ہے، وہ انہی مراحل سے خوف کھا کر وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ آخرت کی زندگی پر ایمان یہ انسان کے زندگی کی دھارا کو درست کرتا ہے، یہ انسان کی چال ڈھال کو درست کرتا ہے۔ تو آخرت کے دن پر ایمان یہ گناہوں سے ہمیں بچاتا ہے، ہمارے اندر نیکیوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر نیکیوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر آدمی زہد کی زندگی وہی گزار سکتا ہے جس کا آخرت کے دن پر عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے۔ تو زہد کی زندگی گزارنا ہے، دنیا کی بے رغبتی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تو آخرت پر اپنا ایمان مضبوط کریں، آخرت پر اپنا ایمان پکا و مستحکم کریں۔ یہ آخرت کے دن پر ایمان کے حوالے سے بعض باتیں تھیں۔ اس کے بعد ایمان کے ارکان کا چھٹا اور آخری رکن تقدیر پر ایمان ہے۔ تقدیر پر ایمان اس بات پر عقیدہ اور ایمان کہ اللہ نے ہمارے لیے تقدیریں متعین کر دی ہے۔ ان اللہ کتب مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر لکھ دیا ہے آسمان و زمین کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کی، ہر بندے کی، ہر بندی کی تقدیر لکھ دی ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں وارد ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے اپنے ماں کے پیٹ میں، جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، فینفخ فیہ روح، اور فرشتے جا کر روح پھونکتے ہیں، اور اس کے بعد فیؤمر باربع کلمات، اور 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، بکتب رزقہ واجلہ، اس کے رزق کو اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے، واجلہ اس کے زندگی کے ایام کو لکھ دیا جاتا ہے کہ کب اسے موت آئے گی، وعملہ بکتب رزقہ واجلہ، اور اس کے اجل کو لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس دنیا میں اس کا عمل کیسا رہے گا، وہ نیک بختی کی زندگی گزارے گا یا سعادت کی زندگی گزارے گا۔ تو ہر چیز کی اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، ہر چیز کو اللہ نے مقدر کر دیا۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ نے ہر چیز کو مقدر کر دیا ہے، ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے، اور اس پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ جب تقدیر کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو دیکھیے، تقدیر پر ایمان یہ 4 چیزوں کو شامل ہے، 4 چیزوں کو تقدیر پر ایمان یہ شامل ہے۔ پہلی چیز جو تقدیر کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، تقدیر پر ایمان کا جو حصہ ہے، وہ اللہ کا ازلی علم، اللہ کا ازلی علم، یعنی اللہ ہمیشہ سے جانتا تھا،
ہمیشہ سے جانتا تھا ہر آدمی کی ایک ایک چیز کو، ہر اس دنیا کی، اس کائنات کی ایک ایک شے کو، ایک ایک مخلوق کی ایک ایک تفصیلات کو اللہ ہمیشہ سے جانتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب لکھا گیا تب اللہ کو پتہ چلا، بلکہ اللہ ہمیشہ سے جانتا تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کا اپنے علم کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے۔ تو اللہ کے ازلی علم پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قبل خلقه، اللہ تعالی ہمیشہ سے اپنے صفت علم سے متصف تھا، ہمیشہ سے وہ ساری چیزوں کی تفصیلات سے وہ آگاہ اور واقف تھا۔ تو یہ تقدیر پر ایمان کا پہلا حصہ یہ کہ اللہ کے ازلی علم پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہو۔ دوسری چیز اس بات پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہو کہ تقدیر پر ایمان کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ بھی جانیں اور یہ بھی یقین رکھیں کہ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ پہلا تو یہ تھا کہ اللہ کے ازلی علم کا عقیدہ رکھا جائے۔ دوسرا یہ کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کے پیدائش سے، جیسا کہ میں نے حدیث ابھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لوح محفوظ میں لکھ دی تھی۔ ان اللہ کتب مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے ہی آدمی سارے لوگوں کی تقدیر اللہ نے لکھ دی تھی۔ تو لوح محفوظ میں تقدیریں لکھ دی گئی ہے، اس پر بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اس کے بعد قضاء و قدر پر ایمان کے تیسرا حصہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم اللہ کی مشیت پر عقیدہ اور ایمان رکھیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اس کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ کی مشیت اور اس کے اجازت کے اور اللہ کے ارادہ کونیہ کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ اس بات پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہو کہ اللہ کی مشیت اور اس کے ارادہ کونیہ کے بغیر کوئی ذرہ بھی ہل نہیں سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہم نہیں چاہتے ہیں، یہ اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کائنات کا کوئی ذرہ کچھ نہیں حرکت کر سکتا، یہ سب اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادہ کونیہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی مشیت پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہو۔ اور چوتھا حصہ یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق ہم یہ مانیں کہ سارا کچھ کا پیدا کرنے والا یہ اللہ کی ذات ہے۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، سب کو پیدا کرنے والا، بندوں کے اعمال کو پیدا کرنے والا، سب کچھ پیدا کرنے والا یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم جب قضاء و قدر پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کی وضاحت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ بھی ایمان لیں اور یہ یقین رکھیں کہ قضاء و قدر پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے، انسان مجبور نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے تقدیر کے ہاتھوں، یہ غلط موقف ہے۔ انسان مجبور نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے، اسی بنیاد پر وہ مکلف ہے۔ ارادہ اور اختیار کے بنیاد پر ہی تو اسے مکلف بنایا گیا ہے، اسے حکم دیا گیا ہے، چیزوں سے منع کیا گیا ہے، کچھ کام ایسے جس سے منع کیا گیا ہے، کچھ کام ایسے جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو انسان کا ارادہ اور اختیار ہے، لیکن یہ ارادہ اور اختیار بھی اللہ کی علم اور اس کے مشیت سے باہر نہیں ہے۔ انسان کا ارادہ اور اختیار بھی اللہ کے ارادے اور اللہ کی مشیت سے باہر نہیں ہے، لیکن یہ انسان کو ارادہ اور اختیار حاصل ہے، اسی بنیاد پر اللہ لوگوں کو آزماتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے لوگوں کو راستہ دکھلا دیا ہے۔ اب انسان چاہے تو سیدھے راستے پر چلے، چاہے تو ٹیڑھے راستے پر چلے، چاہے تو جنت کی طرف چل پڑے اور چاہے تو جہنم کی طرف چلے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ ہم قضاء و قدر پر ایمان رکھیں، اور قضاء و قدر پر ایمان کے جو 4 مرتبے بیان کیے گئے، 4 درجے بیان کیے گئے کہ اللہ کے عدلی علم پر ایمان رکھیں، اللہ کے لوح محفوظ میں لکھ دینے پر ایمان رکھیں، اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادہ کونیہ پر ایمان رکھیں، اللہ کی تخلیق پر ایمان رکھیں۔ قضاء و قدر پر ایمان کے جو عملی اثرات ہیں، جس سے آدمی کو کہ زندگی میں جو اثر مرتب ہوتا ہے، ایک بات کی وضاحت اور کہ حدیث میں یہ آیا کہ ہم اچھے اور بری تقدیر پر ایمان رکھیں۔ دیکھیے اللہ نے جو مقدر کیا وہ برا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمارے اعتبار سے یہ جملہ ہے کہ ہم بعض چیزوں کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں، بعض چیزوں کو ہم اپنے لیے برا سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ معاملات آگے چل کر جسے ہم برا سمجھتے تھے وہ اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت سی چیز ممکن ہے کہ تم برا سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو یہ جو برا کہا گیا ہے کہ اچھی اور بری تقدیر، تو تقدیر اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہی ہمارے لیے بیسٹ ہے۔
اگر ہمیں بھی اختیار دیا جاتا، بعض سلف کہتے ہیں کہ اگر انسانوں کو اختیار دیا جاتا کہ وہ اپنی تقدیر لکھیں تو وہ بھی وہی تقدیر لکھتے، وہی فیصلہ کرتے خود کے بارے میں جو اللہ نے لکھا ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ بیسٹ ہے ہمارے لیے، لیکن ہمارے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ یہ تم برا سمجھتے ہو، حالانکہ برا نہیں ہے۔ اسی طرح ایمان کے عملی اثرات یہ بھی ہے کہ قضاء و قدر پر ایمان پر جب آدمی بھروسہ کرتا ہے، قضاء و قدر پر ایمان لاتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ قضاء و قدر پر جب ایمان رکھتا ہے انسان تو اس سے جب کوئی چیزیں زندگی میں پیچھے چھوٹ جاتی ہے، وہ کہیں ناکامیاب ہو جاتا ہے تو وہ افسوس نہیں کرتا، وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، اور جب کوئی چیز مل جاتی ہے وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جب چیزیں مل جاتی ہے، جب زندگی میں وہ بڑا کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اتراتا نہیں ہے اس پر، وہ اس پر اتراتا نہیں ہے۔ تو قضاء و قدر کے اوپر ایمان رکھنے سے ہمیشہ وہ اس کی جمین نیاز اللہ کے سامنے خم رہتی ہے، وہ اللہ سے بہتری کا سوال کرتا ہے، وہ اللہ سے اپنے ایمان کی پختگی کا سوال کرتا ہے۔ جب چیزیں ملتی ہے تو اتراتا نہیں ہے، اور جب نہیں ملتی ہے تو وہ روتا نہیں ہے زیادہ۔ تو یہ ایمان کے 6 ارکان تھے جو 2 ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا۔ عام طور سے جو ایمان ہے، یعنی سارے ایمان، یعنی جو ایمان کے جو ارکان ہیں، سارے ایمان کے ارکان سے آدمی کے زندگی میں کیا اثرات مرتب ہونے چاہیے، اس سے ایک تو یہ کہ آدمی کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہونی چاہیے، آدمی کے عمل میں اخلاص پیدا ہونا چاہیے، فرشتوں کا احساس انسان کو گناہوں سے روکنا چاہیے، قرآن و سنت سے اس کے تعلق مضبوط ہونے چاہیے، نبی پر، انبیاء اور رسول پر ایمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس کے لیے آسان ہونی چاہیے، آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور قضاء و قدر پر ایمان سے مصیبت پر صبر اور نعمت پر شکر اسے کرنا چاہیے، مصیبت پر صبر اور نعمتوں پر شکر اسے کرنا چاہیے، اس کے نصیب میں یہ ہونا چاہیے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو باتیں ہم نے ذکر کی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بارئلہ تو ہمارے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کر دے، عقیدہ صحیحہ کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرما، اور اس کورس کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے نفع بخش بنائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔